جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود سید اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، آج کا ویلاگ کرنے سے پہلے آج کے موضوع پہ آنے سے پہلے سب سے پہلے میں ایک کلیریفیکیشن کروں گا۔ ایک زبان پھسلی تھی میرے لاسٹ ویلاگ میں، جس میں میں صدر مملکت کے حوالے سے وہ ویلاگ تھا جس میں ایک مشاعرے کی صورتحال تھی، اور وہاں پہ کیا عجیب و غریب صورتحال، مشکل صورتحال صدر مملکت عارف علوی کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ اس میں میں نے ایک جملے میں سابق صدر عارف علوی کہہ دیا، تو وہ جو زبان پھسلی تھی اس کی میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ بعد میں پورے ویلاگ میں جو ہے وہ صدر عارف علوی میں نے کہا ہے، تو میں نے کہا اپنے دیکھنے والوں کے لیے بہت سارے لوگوں نے فیڈ بیک بھیجا اس کا، کہ وہ سابق کیسے ہو گئے، کہ سابق تو نہیں ہو گئے، کیونکہ لوگ کریڈیبلٹی پہ یقین کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا ذرا اس کی وضاحت کر دوں۔ ویسے جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا ان کو میں وضاحت کر چکا ہوں، ڈسکرپشن میں لکھ چکا ہوں۔ اب آتے ہیں آج کے معاملے کی طرف، اور آج کا معاملہ اگین جو ہے وہ کئی چیزیں میرے نظر میں تھیں کہ ان پہ بات کی جائے، کیونکہ پاکستان میں صحافی بڑے امیر ہوتے ہیں، خبروں کے حوالے سے بہت ساری خبریں ہوتی ہیں، لیکن دو معاملات پہ میں آج بات کروں گا۔ ایک تو عدم اعتماد کی تحریک، اور ایک ریاض فتیانہ کی جانب سے اے آر وائی نیوز کو کے خلاف جو ہے پریولیج موشن جمع کروایا گیا آج قومی اسمبلی میں، اور یہ کہا گیا ہے کہ استحقاق کمیٹی جو قومی اسمبلی کیا ہے وہاں پہ بھیجا جائے۔ اس کی ڈیٹیل اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ اے آر وائی نے کچھ دن پہلے، حسن ایوب ہیں اے آر وائی کے رپورٹر، انہوں نے ایک خبر فائل کی، اور اس میں انہوں نے فیصل آباد ڈویژن کے تقریباً 8 کے قریب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایم این ایز کا ذکر کیا، ان کا نام دیا، اور کہا کہ یہ مسلم لیگ نون جوائن کرنے جا رہے ہیں، ان کا رابطہ ہے، اور یہ اگلا الیکشن جو ہے ممکنہ طور پہ ان کے ٹکٹ پہ لڑ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے پریولیج موشن جو ہے یہ خبر بریک ہو گئی، نام آ گئے، تو ریاض فتیانہ کی جانب سے پریولیج موشن لایا گیا، اس میں جو ہے وہ اے آر وائی کی اس خبر کا حوالہ دیا گیا، اور پھر اس میں سلمان اقبال جو اس کے مالک ہیں، عماد یوسف پریزیڈنٹ ہیں، صابر شاکر جو بیورو چیف اسلام آباد ہیں، اسی طرح بیورو چیف لاہور، اور حسن ایوب جو ہیں وہ اس کے جنہوں نے خبر دی رپورٹر، ان سے جواب طلبی کا کہا گیا۔ اب یہ جو پریولیج جو انہوں نے موشن لایا ہے یہ پریولیج کمیٹی کو جائے گی، اور اس کا پھر جواب طلب کیا جائے گا، لیکن یہ اس میں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ خبر چلانے سے پہلے ان سے پوچھا نہیں گیا، ان سے رابطہ نہیں کیا گیا، اور اس بریکنگ نیوز کی وجہ سے یقینی طور پہ ان کا کہنا ہے کہ ان کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اور وہ مطلب اس حوالے سے چاہتے ہیں کہ ان کا موقف نہیں لیا گیا، ان سے رائے نہیں لی گئی، یہ فیک نیوز ہے۔ تو اس حوالے سے پریولیج کمیٹی جو ہے وہ اپنی کارروائی کرے، اور ان لوگوں کے خلاف جو بھی مطلب ایک کارروائی ہوتی ہے وہ کرے۔ یہ پریولیج کمیٹی کا میں آپ کو بتاتا چلوں، پریولیج کمیٹی ایک ایسی کمیٹی ہے قومی اسمبلی میں، جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں ان کے ساتھ اگر ناروا سلوک ہوتا ہے یا ان کے حوالے سے کوئی بھی ان کا استحقاق مجروح ہوتا ہے تو وہ پریولیج کمیٹی کو معاملہ جاتا ہے، اور پھر وہ پریولیج کمیٹی فیصلہ کرتی ہے معاملے کو دیکھ کے، کوئی مطلب ان کے ساتھ مس ایپ ہوتا ہے، یہ تمام معاملات جو ہیں وہ پریولیج کمیٹی میں کسی نہ کسی طرح جاتے ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے حسن ایوب کی خبر والا، حسن ایوب نے اس خبر سے پہلے ٹویٹ کیا تھا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ایک بڑی خبر دینے جا رہا ہوں اے آر وائی پہ، اور اس میں میں جو ہے وہ بریک کروں گا کہ فیصل آباد ڈویژن کے کون کون سے ایم این ایز جو ہیں وہ جا رہے ہیں تحریک انصاف سے نون لیگ میں۔ تو پھر اگلے دن انہوں نے بریک کی، انہوں نے اس میں نام بھی دیے، اور وہ یہ خبر سامنے لے کے آئے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ ایک بڑا سٹیپ ہے جو اٹھایا گیا ہے جو ہے وہ ریاض فتیانہ کی جانب سے، اور اس میں اب پریولیج کمیٹی کیا کرتی ہے، کیا معاملہ مزید سامنے آتا ہے، یہ تو آنے والے دن نہیں بتائیں گے، تاہم ایک بڑا سٹیپ ہے۔ اے آر وائی کو ویسے کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ حکومت کے قریب تر چینل ہے، اور ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ اے آر وائی کی رپورٹنگ جو ہے وہ حکومت کی مطلب لائن لیتی ہے۔ اب میں بطور جرنلسٹ یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ کوئی حکومتی چینل ہے کوئی اپوزیشن کا، لیکن پرو کنٹینٹ جو ہے حکومت کی وہ زیادہ ہوتا ہے باقی چینلز کے نسبت۔ تو اے آر وائی کے خلاف یہ جو موشن آئی ہے، کیا آیا اس پہ کھڑے ہو پائیں گے ریاض فتیانہ، یا کوئی اور ڈیل ویل ہو جائے گی، یعنی اس میں شہباز گل پڑ جائیں گے، فواد چودھری پڑ جائیں گے، یا پی ایم صاحب ان کو کہیں گے ایسی کوئی بات نہیں، آپ یہ پریولیج موشن واپس لے لیں۔ تو یہ ایک بڑی آنے والے دنوں میں اس کو ہم فالو کریں گے، تاہم یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ بڑا کم چینلز یا اخبارات کے حوالے سے، صحافیوں کے حوالے سے پریولیج موشن آتے ہیں، ویسے لیگل نوٹس کسی نے بھیج دیا وہ واپس ہو گیا،
یہ پریولیج موشن والی جو ہوتی ہے، یہ آپ سمجھے انتہائی سنجیدہ قسم کی جو ہے وہ ایک قدم اٹھایا ہے ریاض پتیانہ نے۔ اب یہ ایک خبر تھی آپ کے سامنے لانی تھی، وہ پریولیج موشن آپ ساتھ ساتھ دیکھتے گئے ہیں، میں نے وہ آپ نے دیکھا ہے، اس کے ساتھ وی لا کے چل رہا تھا۔ اب دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے جس پہ بات کریں گے، وہ ہے تحریک عدم اعتماد کا۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن جو ہے وہ اب سر جوڑے بیٹھی ہے، ڈے کے حوالے سے فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ریکوزیشن جمع کروائی، کیونکہ حکومت تو پیچھے ہٹ گئی ہے۔ حکومت نے قومی اسمبلی کا پہلے اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا تھا، پھر اسے ملتوی کیا، پھر اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا، پھر اسے ملتوی کیا۔ اب اپوزیشن، ان کا یہ خیال ہے کہ جب اجلاس بلایا جائے گا تو پی ایم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ویسے تیاری بھی کی ہوئی ہے کہ اس دن تحریک انصاف کا کوئی ممبر جو ہے وہ ایوان میں حاضر نہ ہو، اور مطلب ڈفرینٹ قسم کے ہیں وہ ہم گائے بگائے آپ کو آگاہ کرتے رہے ہیں۔ اب جناب علی یہ اپوزیشن سوچ رہی ہے کہ ہم اپنی طرف سے ایک موشن لائیں گے، ایک درخواست دیں گے اور سگنیچر کریں گے اپوزیشن کے اراکین سے، تمام سے، اور کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، اور وہ پھر حکومت کو بلانا پڑتا ہے مخصوص تعداد جب سگنیچر کر کے ڈیمانڈ کرتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جائے گا کہ بڑے اہم معاملات ہیں، اور خاص کر کے اگر آپ دیکھیں تو پی ایم نے رشیا کا وزٹ کیا، اتنا بڑا وزٹ تھا، اس میں قومی اسمبلی ایوان، وہ جس کی وزیر اعظم عمران خان بات کرتے تھے کہ جی ایوان کو عزت ملنی چاہیے، اور یہی سپرمیسی اسی کی ہے، عوامی ووٹ سے جو منتخب ہو کے لوگ آتے ہیں، تو اس میں کسی قسم کا کوئی مطلب 0% قومی اسمبلی کا کردار تھا۔ اچھا آپ واپس آئے ہیں، آج بھی ایک اہم میٹنگ بلائی ہوئی تھی پی ایم نے، اچھا آپ لاہور چلے گئے، آپ جناب دیگر آپ نے معاملات کر لیے، لیکن آپ نے قومی اسمبلی کے اجلاس بلانا چاہیے تھا، اس میں آپ کو بیان دینا چاہیے تھا، پالیسی بیان دینا چاہیے تھا۔ وزیر خارجہ صاحب ایسے ہیں موقع پہ جبکہ یوکرائن والا معاملہ وہ چل رہا ہے، اور دوسری جانب سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں یوکرائن میں جو ہیں، پھر رشیا والا سارا وہ ساری صورتحال دنیا کس طرح دیکھ رہی ہے اس تمام معاملے کو، اور وزیر خارجہ صاحب سندھ میں موجود ہیں اور وہ ریلیاں نکال رہے ہیں۔ وہ ریلیاں، میں نے کل فرق حبیب سے یہی کہا، آپ کہتے ہیں کہ جی بلاول کی ریلی کا فائدہ کوئی نہیں، تو پھر وہ جو وزیر خارجہ صاحب ریلیاں نکال رہے ہیں، جبکہ انہیں اس وقت اسلام آباد میں ہونا چاہیے تھا، سفیروں سے ملاقاتیں کر رہے ہوتے۔ دنیا ایک تیسری جنگ کی جانب بڑھ رہی ہے، اور پیوٹن نے یہ کہا ہے کہ اگر تیسری جنگ ہوئی تو وہ عام جنگ نہیں ہوگی، یہ تیسری جنگ جو ہوگی تیسری عالمی جنگ، یہ ہتھیار جو نیوکلیئر ہتھیار ہیں ان کی ہوگی، تو دنیا بڑی سینسٹیو ہے۔ اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ جی وزیر خارجہ صاحب جن کو دنیا سے رابطہ کرنا چاہیے تھا وہ جناب روڑی اور سکھر پھیر رہے ہیں، اور وہ جناب وہاں پہ پل پل کے ٹکر بھیج رہے ہیں جو ہے وہ میڈیا نمائندگان کو۔ تو میرے خیال میں حکومت کی سیریسنس جو ہے خارجہ پالیسی پہ وہ اس سے دیکھی جا سکتی ہے۔ تو دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے رشیا کے دورے کے بعد ایک انہوں نے قوم سے خطاب کر لیا۔ اچھا لوگوں کا یہ خیال تھا کہ قوم سے خطاب میں وہ یوکرائن رشیا تنازع پہ بات کریں گے، کیونکہ ابھی وہ رشیا سے ہو کے آئے، جب وہ رشیا میں تھے تو رشیا کے نے حملہ بھی کر دیا یوکرائن پہ، تو یہ ساری پوری دنیا کی نظریں اس طرف تھی، دنیا کی 7ویں 8ویں طاقت ہے، اس کے سربراہ ہیں، تو دنیا یہ کنسیڈر کر رہی تھی کہ عمران خان کی تقریر میں وہ کیا کہیں گے، کس انداز میں گفتگو کریں گے، کن معاملات پہ وہ گفتگو کریں گے، یوکرائن پہ کیا کہیں گے، رشیا پہ کیا کہیں گے، ایک لائن لیں گے نہیں لیں گے، ڈپلومیٹک انداز میں بات کریں گے۔ اچھا جو سٹوڈنٹس سینکڑوں ہزاروں پھنسے ہوئے ہیں پاکستانی یوکرائن میں، ان کے حوالے سے بات کریں گے، یہ مطلب خیال کیا جا رہا تھا، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اگر بات بھی کی تو واہ کمال کی، انہوں نے بات بھی کی تو انہوں نے جو ہے پیکا ایکٹ پہ بات کی، اور اس کے بعد اگلے دن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے انہیں کہا کہ جناب علی مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ایم صاحب کو صحیح طریقے سے بریف ہی پیکا پہ نہیں کیا، وہ ڈیفامیشن کوئی پیکا سمجھتے ہیں، جبکہ ڈیفامیشن علیحدہ سے ایک پورا قانون ہے پاکستان میں۔ ویسے ڈیفامیشن ایکٹ 2002 ہے، آپ پڑھیے، اس میں بڑی سخت سزائیں ہیں، اور آپ ایون فوجداری کے تحت بھی استغاثہ بھی دائر کر سکتے ہیں، صحافیوں کے خلاف استغاثے دائر ہوئے ہیں، آل دو کہ مطلب ان کی نوعیت کس قسم کی ہے، کتنا اس میں سچائی ہے، لیکن دائر ہوئے ہیں پاکستان کی عدالتوں میں، صحافی بھگت رہے ہیں۔ تو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ پی ایم تو بالکل جو ہے وہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لے رہے۔ اچھا پی ایم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اب ان لوگوں کو اپوزیشن کو چودھری شجاعت کی تیمارداری بھی یاد آ گئی جب وہ گھبرا گئے ہیں، تو کل چودھری شجاعت کے پاس بھی خود پی ایم گئے، تو اس کا مطلب ہے کوئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ پی ایم بھی گھبرا گئے ہیں۔ تو ویسے میں کہتا ہوں کہ وہ جو دوسروں پہ الزام وہی خود کام، وہ والی کہانی ہے۔ خیر اب صورتحال یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان ہے
ان کا کہنا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، قوم کو خوشخبری دیں گے، ہم تیاری کر رہے ہیں، ہم کاف لیگ سے بھی رابطے میں ہیں، دیگر لوگوں سے بھی رابطے میں ہیں۔ اب پی ایم گئے ہیں کاف لیگ کے پاس تو وہ وہاں سے مطمئن آئے ہیں، لیکن کاف لیگ وہ مطلب چودھری برادران سیاست اخیر قسم دی کر دینا، مطلب پہلے مونس نو کیا کہ تو کہہ دے کہ جی اسی نال ہاں تے اتو کامل علی آغا کہہ دیتا، مونس کی تو اپنی سوچ تھی، وہ انہوں نے ٹی وی پروگرام میں آ کے کہہ دی۔ پہلے کامل علی آغا نے کہا ریاست جہاں پہ ہوگی ہم وہاں پہ ہوں گے، ہم ریاست کے اتحادی ہیں، پی ٹی آئی کے اتحادی نہیں ہیں۔ اچھا، اب چودھری برادران کا جو پرویز الہی صاحب کا ایک بھٹی صاحب نام کے ہیں ترجمان، وہ کل میں اے آر وائی پہ دیکھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چودھری جس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ طارق بشیر چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں جی ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، عمران خان کو یہ یقین دہانی نہیں کرائی گئی کہ اگر عدم اعتماد آتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ، یعنی چودھری ابھی تک کریز کے دونوں طرف کھیلے ہیں۔ وہ جو پہلی بات نہیں چودھری پرویز الہی نے کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی ابھی تو سالن پکے گا، بعد میں پہلے تو کچن میں چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں، تو میرے خیال میں چودھری برادران وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا موڈ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ مطلب ایک پیج پہ ہوئی تو چودھری برادران بھی اسی پیج پہ ہوں گے، اگر اسٹیبلشمنٹ اس پیج سے ہٹ گئی تو پھر کلیئرلی ہے کہ چودھری برادران بھی ہٹ جائیں گے۔ اب اپوزیشن نے چودھری برادران کے بغیر بھی اپنا جو ہے وہ لائے عمل تشکیل دینا شروع کیا ہوا ہے کہ ان کے بغیر ہم کیسے یہ سارا کچھ اچیو کر سکتے ہیں، یعنی عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک۔ اب خبر یہ بھی ہے کہ جناب علی جو ہے پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان وہ راضی ہیں چودھری پرویز الہی کو سی ایم پنجاب بنانے کے لیے، لیکن ادھر سے پی ٹی آئی نہیں راضی، ادھر سے نون لیگ نہیں راضی۔ تو یہ بھی چودھری برادران کو پتہ ہے، اب چودھری برادران اپنی گیم کھیل رہے ہیں۔ اچھا، سب سے بڑی اہم بات، جیسے وہ کہتے ہیں وہ اتحادی کس کے ہیں، تو وہ جب فیصلہ ہوگا کہ وہ اتحادی کس کے ہیں، وہ ریاست یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ جب فیصلہ کرے گی تو وہ بھی بڑی بات ہے، پھر چودھری برادران جیسے میں کہہ رہا تھا فیصلہ۔ لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے مارچ میں آرمی چیف کے نئے آرمی چیف کی جو ہے وہ اپائنٹمنٹ کے حوالے سے بات ہوگی، اور وہ کون آئے گا، کس طرح آئے گا، وزیر اعظم عمران خان کو کیا موقع ملے گا، کیا وزیر اعظم عمران خان فروری جو ہے وہ اس لیے انہوں نے مارچ گین کیا ہے، انہوں نے اجلاس نہیں بلائے کہ وہ ایک اہم فیصلہ کر دیں اور اس کے بعد جو مرضی ہو جائے، پھر اس کے بعد تو جو مرضی نہیں ہوگا۔ میرا یہ خیال ہے، یہ وزیر اعظم عمران خان کا بھی یہی خیال ہے۔ تو یہ آنے والے جو ہے ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ آج جب میں وی لاگ اس وقت کر رہا ہوں، بدھ کی شام ڈھل چکی ہے، اور جمعرات جمعہ 2 دن بڑے اہم ہیں، اور 48 گھنٹے جیسے مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا، ہمارے ذرائع بھی یہی بتا رہے ہیں 48 گھنٹوں میں جو فیصلے ہوئیں گے، کیونکہ آرمی چیف اور پی ایم کی 1 on 1 بھی ملاقات ہوئی، باقی معاملات بھی چل رہے ہیں، پرویز الہی کو کال فواد چودھری نے بھی کی، تو یہ 48 گھنٹوں میں فیصلہ ہوگا۔ پھر ویکینڈ آئے گا، ویکینڈ پہ آپ کو پتہ ہے پارٹیاں ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ ملاقاتیں ہوں گی، اور پھر یہ ویکینڈ جب ختم ہوگا تو منڈے والے دن، منڈے ٹیوزڈے کو میدان لگے گا۔ تو اس وقت جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی صورتحال ہے، وہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس وقت انتہائی آپ یہ کہ بے یقینی کی صورتحال ہے۔ سرکاری افسران سے میری آج ملاقات ہوئی تو وہ بھی ہم سے یہی پوچھ رہے تھے کی ہون جا رہا، سانو لگتا پتہ نہیں کی ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یعنی یہ صورتحال اسی طرح ہے۔ جب پی ایم خطاب کر رہے تھے تو آدھی قوم نے جناب جن کے پاس گاڑیاں ہیں، یعنی جن کے پاس گاڑیاں ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں نے گاڑیوں کے فیول ٹینک جو ہیں وہ فل کروا لیے تھے کہ پیٹرول کی قیمت 10-15 روپے بڑھے گی، لیکن وہ 10 روپے کم ہوگی، اور وہ سارے رو رہے تھے کہ یار ساڑھے نال جاتی ہو گئی ہے۔ میرے جاننے والے 15 سے 20 لوگوں نے تو مجھے یہ کمپلین کیا کہ اب بس سوچ کچھ اور رہے تھے اور ہو کچھ اور گیا۔ تو اس وقت جناب علی یہ صورتحال ہے، انتہائی مطلب آپ یہ کہ بے یقینی غیر یقینی کی صورتحال ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں، اور اگلے 48 گھنٹے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ تو دونوں خبریں 3 پہ بات کرنی تھی، اب تک کے لیے اتنی، اپنے ہوسٹ سید اون شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے